السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنے پہلے ویڈیو میں بھی بتایا کہ مدرسے میں زکوٰۃ بند کر دینا چاہیے، کیونکہ مدرسوں کی وجہ سے امت کا بہت بڑا پیسہ جو زکوٰۃ میں نکلتا ہے وہ برباد ہو رہا ہے۔ یہ ٹوٹلی ہیومن نیڈس کے لیے ہی یہ پیسہ ہے، ایک مسلمان کو، غریب مسلمان کو کھڑا کرنے کے لیے یہ پیسہ، ایک غریب مسلمان کی ضرورت کو فلفل کرنے کے لیے ہے پیسہ، تاکہ وہ اسے کھا بھی سکے، اپنی علاج بھی کرا سکے اور وہ بزنس بھی کر سکے۔ لیکن جس طرح سے پیسے برباد ہو رہے ہیں، یہ دیکھیے ویڈیو، یہ گیا کہ جامع مسجد پہ سب پیسے کی بربادی ہے، بلا تصدیق کیے ہوئے لوگوں کو جو دیے جا رہے ہیں نا، امت کی پیسہ برباد ہو رہا۔ یہ جو پیسہ جو لوگ گڈی میں بیٹھے ہوئے بلا تصدیق کیے ہوئے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، بالکل صحیح بول رہے ہیں، لیکن آدمی مجبور دیکھ کے دینے پڑتا ہے، اور کیا کریں گے؟ بھائی آپ پیسہ رکھیے، بہت سارے لوگ جو آپ کے ضرورت مند ہیں، رشتہ دار ہیں جو بعد میں آئیں گے مانگنے، ان کو دیجیے، ورنہ زیادہ تر لوگ فرضی لوگ رہیں گے اور سوائے لوگ الوداع نماز کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں لائن سے، اور لوگ گڈی ہاتھ میں گڈی لے کے چل رہے ہیں، پیسے دیے چلے جا رہے ہیں بلا تحقیق کیے ہوئے، صحیح ہے غلط ہے فرضی ہے، آئے دن فرضی رسید لے کر کے گھومنے والے پکڑاتے ہیں۔ اور یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو آتھینٹک جن بھی ہوتے ہیں، تو وہ جو چندہ کرتے ہیں تو ان کا 75% ان کے پاس رہ جاتا ہے اور 25% مدرسے میں جاتا ہے، چونکہ ان کے رہنے کا، کھانے کے علاوہ جو بچتا ہے اس میں 50% ہوتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر مدرسے بند ہو جائیں گے، مدرسے نہیں چلیں گے، بھائی خیراتی کیوں چلانا چاہتے ہیں؟ پیسے سے چلائیے، دوسرے ان سے پیسے لیجئے، اور زکوٰۃ کا پیسہ مت لیجیے۔ اس میں اگر کنٹریبیوشن کروانا ہے لوگوں سے، سچ میں امت کا فکر ہے لوگوں کو، تو ادر دن زکوٰۃ پیسہ مانگیے، امداد مانگیے ان سے، کیونکہ جب آپ یہ پیسہ مانگیں گے، جب آپ پیسہ لیں گے تو لوگ پھر آپ سے سوال بھی کریں گے، آپ کو اکاؤنٹیبل بھی بنائیں گے، آپ سے پوچھیں گے، آپ سے کوالٹی بھی مانگیں گے۔ آپ خیراتی انسٹیٹیوشن اس لیے چلانا چاہتے ہیں تاکہ کوئی سوال نہ کرے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ رہے، بھائی آپ نے پیسہ دے دیا بس اللہ کے لیے آپ جائیے تو میں سمجھوں گا۔ یہ ہے سارا معاملہ۔ اب یہ سوال آتا ہے کہ کیا علم جو ہے، اگر مدرسے بند ہو جائیں گے تو علم حاصل نہیں ہوگا؟ ایسا بات نہیں ہے، مدرسے بند نہیں ہوں گے، اس عمل سے کوالٹی مدرسے بچیں گے اور باقی مدرسے جو ہے بند ہوں گے، اور مدرسے کوئی بھی خیراتی مدرسے نہیں چلنے چاہیے۔ لوگوں سے، امت سے پیسے لیجئے اگر وہ دے سکتے تو، پڑھانے کا بھی پیسے لیجئے، اور جو غریب ہے اس کو فری میں پڑھائیے۔ بھائی سارے کرسچن مشنری کے اسکول، بہت سارے اسکول سب پیسے لے کر کے پڑھا رہے ہیں اور غریب بچے کو فری میں پڑھا رہے ہیں۔ آج یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر مدرسے میں نہ ہو تو کیا امام نہیں ملیں گے؟ لوگ اکثر بولتے ہیں کہ مدرسے اگر نہ ہوں گے تو امام نہیں ملیں گے، جنازہ کی نماز پڑھانے والے نہیں ملیں گے، نکاح پڑھانے والے نہیں ملیں گے۔ وہ اس لیے ہوا کہ ہم نے یہ سچویشن پیدا کر دیا، ہم نے دین کو، اس کی تعلیم کو خاص کر دیا۔ بھائی مدرسے میں بچے آئیں گے، انہیں کو پڑھائیں گے، اور مدرسے میں کوئی لوکل بچہ نہیں رہتا، جان بوجھ کر کے 500 کلومیٹر 1000 کلومیٹر دور کے بچے رکھتے ہیں۔ پھر وہی والی بات ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں رہتا، کوئی پوچھتا نہیں، کوئی سوال نہیں کرتا۔ لوکل کو رکھیں گے تو وہ پوچھنے آ جائیں گے، دیکھنے آ جائیں گے کیا کھلا رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں، کیسے سلاتے ہیں، کیسے رکھتے ہیں، کیا ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، کس طرح سے آپ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، وہ سارا سامنے آئے گا۔ اسلام میں اڈلٹ ایجوکیشن کا کنسپٹ ہے، ہر عمر میں۔ ایک آدمی 50 سال میں ایمان لے کر کے آیا تو وہ کہاں سیکھے گا؟ ایک آدمی 60 سال میں ایمان لے کر کے آیا تو کہاں سیکھے گا؟ تو یہ مسجد ہے ایکچولی مین سینٹر تعلیم کا، دینی تعلیم کا، وہ مسجد میں سیکھے گا۔ بنیادی چیزیں اگر ہم یہ کر دیں تو وہ ڈپینڈنسی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پہلی بنیادی چیز ہے کہ ہر مسلمان کو
کم سے کم ایک پارا اما پارا یاد کروا دیا جائے، اور یہ بہت آسان ہے. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم 20 صورتیں ہوں اور 5-10 بڑی صورتیں ہوں، تو وہ زندگی بھر نماز پڑھانے کے قابل رہے گا. اب رہا سوال جنازے کی نماز کا. ایک دن کا کام رٹانا، ایک دن کا طریقہ بتانا. نکاح کے کیسے کرتے ہیں، اور ایک دن کا کام اسے رٹا دینا، بتا دینا کیسے نکاح پڑھائی جاتی. جمعہ کے خطبہ اگر وہ یاد ہو جائے تو ٹھیک ہے، ایک آدھ ہفتے میں یاد ہو جائے گی، نہیں تو آپ ریٹرن دے کر کے خطبہ پڑھ سکتے ہیں. تو کوئی ڈپینڈنسی نہیں رہے گی. اب آدمی کو چاہیے کہ بھائی قرآن سیکھنے کے لیے تھوڑی سی عربی آنی چاہیے، تاکہ ہم جو صورت یاد کریں وہ میننگ کے ساتھ بھی یاد کریں، اور زندگی بھر قرآن جو ہے پڑھتے رہیں زندگی بھر. گرامر کے پیچھے نہ پڑھیں. اگر آپ گرامر کے پیچھے پڑھیں گے تو کبھی قرآن پہ فوکس ہو ہی نہیں پائے گا، وہ گرامر پہ الجھتے رہ جائیں گے. کس کی ضمیر کس کے طرف ہے، کس کی ضمیر کس کے طرف ہے، یہی ہوتا رہے گا. اس کے لیے ایک ہفتے کی گرامر کافی ہے، جو صرف پہچان ہو جائے، بنیادی پہچان کی کیسے چینج ہوتا ہے. یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ مضارع کا صیغہ ہے، یہ عمل کا صیغہ ہے، یہ مجہول ہے، پیسو وائس ہے، یہ ایکٹیو وائس ہے. اس کی پہچان صرف، اور وہ گرامر پہچان کی گرامر کے لیے ایک ہفتہ کافی ہے. ایک 2 گھنٹے کا ایک سیشن کافی ہے. جب وہ پہچان ہو جائے عربی کی، پھر آپ کوئی بھی صورت پڑھیں. الحمدللہ ہم لوگ اردو جانتے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت قریب ہے عربی کی. 60-70% ہم الفاظ جو یوز کرتے ہیں وہ عربی کے الفاظ ہیں. تو ہم نے بچپن میں علم شریف یاد کیا تھا تو گرامر سے یاد نہیں کیا تھا اس کے میننگ، اور جتنے بھی صورت تھے چھوٹے چھوٹے صورت ان کو گرامر سے یاد نہیں کیا تھا، بس یاد کیا تھا، آج تک یاد ہے. کیونکہ قرآن قیامت تک چینج نہیں ہوگی. تو آپ کوئی بھی صورت ہو، بڑی صورت ہو، چھوٹی صورت ہو، آپ اسے لیں. اس کی ٹرانسلیشن والی کتاب آج کل موجود ہے، لفظ بلفظ ترجمہ موجود ہے. آپ اس کو ایک بار اس کے سارے ترجمہ کو دیکھ لیں، ایک باکس میں دیا ہوا ہے، اس کو رٹ جائے. 2 بار 3 بار میں آپ کو بالکل وہ رواں ہو جائے گا، بالکل جیسے اردو پڑھتے ہیں. پھر بہت سارے الفاظ ریپیٹیشن میں آئے گا، جیسے انا، الذین، ھذا، ہوا، یہ سب ریپیٹیشن میں آتا رہے گا. ایک بار آپ نے رٹا، بار بار وہ چیزیں آتی رہے گی. اس طرح سے آپ قرآن پڑھیں گے تو ڈائریکٹ آپ قرآن پہ پہنچ جائیں گے اور قرآن کی میننگ کو یاد کرنا شروع کر دیں گے. اور یہ قیامت تک بدلنے والی نہیں ہے، ہمیشہ وہی رہے گی. تو یہ جو قرآن کو عربی کے ساتھ ساتھ بالکل جو لے کے چلتے ہیں نا، اس کے وجہ سے بہت بڑا برڈن ہو جاتا ہے. ہم نے خود اس طرح سے بہت ٹرائی کیا، بہت مشکل ہو گیا. بعد میں پھر 2 سال 3 سال بعد پھر وہیں لوٹ کے آ گئے. پھر لگتا ہے کچھ آتا ہی نہیں. تو ان سب چکروں میں نہیں پڑیے، ایلیمنٹری عربی سیکھیے. اور یہ میتھڈ مولانا عبدالکریم فارغ صاحب نے یہ چیزیں سکھائی اور ان کی کتاب میں یہ موجود ہے. آپ بالکل صرف پہچان آپ کو آ جائے اور بالکل بھول جائیے، آپ گرامر کو بالکل گرامر کو بھول جائیں اور آپ جو ہے ڈائریکٹ یاد کرنا شروع کر دیں. جو بھی سورہ کو ایک بار آپ میننگ رٹ جائیں گے، وہ زندگی بھر کی ہو گیا. تو یہ جو بات بولی جاتی ہے کہ مدرسے اگر بند ہو جائیں گے، ایکچولی آج کے ڈیٹ میں مدرسوں سے نقصان زیادہ ہو رہا، فائدہ کم ہو رہا. جن بچوں کو ہم لا رہے ہیں، بیچارے یتیم بچے ہیں، غریب بچے ہیں، ان کو ہم صرف قرآن حفظ کرا دے رہے ہیں اور کچھ چیزیں اگر عالم بن سکے تو. لیکن ان کے پاس جاب کہاں ہے؟ کتنے نوکری لگیں گی؟ کتنے لوگ امام بن جائیں گے؟ کتنے لوگ بڑے مدرسے میں مدرس بن جائیں گے؟ کتنے لوگ مؤذن بن جائیں گے؟ تو ان کو کوئی دوسری ہی نوکری کرنی پڑے گی. تو اس سے کوئی فائدہ ہو نہیں رہا. اور دوسرا، مخصوص ہو جا رہا تعلیم. کچھ لوگوں کے لیے تعلیم مخصوص ہو جا رہا کہ دین کی تعلیم تو سارے لوگوں کے لیے کامن ہے. وہ تبھی پاسبل ہے جب یہ دین کی تعلیم مسجد میں کی جائے اور بنیادی تعلیم دی جائے. اب رہا فقہ کا سوال، تو فقہ کی کتابیں مان لی، فقہ حنفی آپ مانتے ہیں تو فقہ حنفی کی کتاب آپ رکھ لیں. اس میں سارے مسائل جب بھی آپ کو ضرورت پڑا کھول کے آپ دیکھ لیں. کسی بھی فقہ کا آپ کتاب اٹھا کے رکھ لیں. آج کل ریفرنس کھوجنا بہت آسان ہے. آپ بخاری شریف کی پورا سیریز رکھیں، مسلم شریف کی سیریز رکھیں،
آپ کو جب بھی ضرورت ہو آپ اس کو دیکھیں. یہ ایکچولی ایک بار 4 سال 5 سال پڑھ لینے والی بات نہیں ہے دین. یہ زندگی بھر آپ کے پاس ریفرنس بک ہونی چاہیے, کتابیں ہونی چاہیے, فقہ کتابیں ہونی چاہیے, حدیثیں ہونی چاہیے, قرآن ہونی چاہیے. اور جب بھی آپ کو موقع ملے دن میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ, ہفتہ میں 2-4 گھنٹہ آپ دیتے رہیے. تو یہ مسلمان ایک پھر انٹیلیجنٹ قوم بن جائے گا, ایک اسمارٹ قوم بن جائے گا. مسلمان آج کے ڈیٹ میں بالکل ایسے چی حضور امام صاحب بالکل اکا جھبا لے کر کے بس چلے آ رہے ہیں, اور سارے جو ہے وہ راجا کی طرح چلے آ رہے ہیں. اب سارے جو مقتدی ہیں بیچارے پرجا کی طرح ہاتھ جوڑے حضور آ گئے. اور اس لیے کہ وہ گیپ ہم نے بہت بڑا کر دیا. ہم نے بتا دیا کہ یہ عالم ہے, بس ان کا مقام جو ہے بہت اوپر اللہ کے بعد یہی ہے, اور تم سب غیر عالم ہو, تم سب نیچے بیٹھنے کا قابل ہو, صرف تم اگر ضرورت پڑے تو مجھ سے پوچھو, دین میں بتاؤں. یہ جو تصور دیا تو ہم نے بہت بڑی تعداد کو علم دین میں ایکسل کرنے میں ان کو پیچھے ڈھکیل دیا, جو وہ بہت کچھ کر سکتے تھے. عام عوام کی طاقت کو ہم نے کرس کر دیا. عام عوام کی طاقت کو, جس کی وجہ سے وہ دینی صلاحیت اس کے اندر جو پیدا ہوتا, اور سب سے بڑی بات یہ ہوتا کہ اس کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا, اور پھر وہ دین کا پیغام پہنچانے لگا ہوتا. آج امریکہ میں, یوروپ میں, آسٹریلیا میں اگر آج اسلام بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے تو اس میں کنٹریبیوشن کن کا ہے؟ مدرسے والوں کا نہیں ہے. وہ الگ بات ہے, لوگ کریڈٹ لے لیں, تبلیغ جماعت والوں کا بھی نہیں ہے. اس میں کریڈٹ ان لوگوں کا ہے, ان پروفیشنلز کا ہے, انجینئرس ہیں, ڈاکٹرس ہیں, یا اور جو بڑے بڑے کورس کر کے ان جگہ میں نوکری کرنے گئے تو انہوں نے دین کی تبلیغ کی, انہوں نے دین پہ چلے اور دین کی تبلیغ کی. چونکہ ان کا ایکسپوجر تھا, ان کے بیچ وہ کام کر رہے ہیں, ان کے بیچ وہ رہ رہے ہیں, اور ان سے جب سوال کیا گیا انہوں نے جواب دیا, اور انہی میں سے بڑے بڑے دائی نکلے. یہ انجینئر, ڈاکٹر اور جو پروفیشنل ہیں ان کا سب سے بڑا رول ہے. دوسروں کا ہوگا وہ بہت چھوٹا رول ہے, اور سب سے بڑا رول پروفیشنلز کا ہے. یہ پروفیشنل جو انجینئرس ہیں, ڈاکٹرس ہیں, بی ایز ہیں, سی ایز ہیں, جو بھی ہیں, وہ بہت بڑا رول انہوں نے نبھایا ہے ویسٹرن کنٹریز میں, اور آج بھی نبھا رہے ہیں. باقیوں کا رول بہت چھوٹا ہے. اسی طرح اگر انڈیا میں بھی جو غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے, جو پرابلم ہے مسلمانوں کو, وہ ہے اسلام کا صحیح پیغام نہ پہنچانے کی وجہ سے. تو صحیح پیغام جب وہ سیکھ ہی نہیں رہا تو پہنچائے گا کہاں سے؟ ہم نے کھائی اتنا بڑا بنا دیا, یا کھائی امریکہ, یوروپ, آسٹریلیا میں مسلمانوں کے بیچ میں نہیں ہے کہ امام بہت بڑا ہے اور باقی جو لوگ ہیں بہت چھوٹے ہیں. یہ ہم نے انڈیا میں بنا دیا, پاکستان میں بنا دیا, بنگلہ دیش میں بنا دیا. ہمیں خیر پاکستان بنگلہ دیش سے بھی مطلب نہیں ہے, ہمیں تو انڈیا سے مطلب ہے کہ ہم جو پٹ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو جاہل بنا دیا. ہم بڑے چودھری بن کے بیٹھ گئے اور باقی کو جاہل بنا دیا. ان کو موقع ہی نہیں دیا سیکھنے کا, سمجھنے کا, اوپر اٹھانے کا. یہ ہر مسجد میں ہونا چاہیے کہ امام ہوتے ہوئے بھی جو لوگ باصلاحیت ہے ان کو آگے بڑھایا جائے, کبھی کبھی 1-2 نماز کو لیڈ کرنے کے لیے, تاکہ ان کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا, ان کے اندر وہ ایک اعتماد پیدا ہوگا. ورنہ کیا ہے کہ انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہے امت. اور جو لوگ اوپر لیول پہ بیٹھے ہیں, جو علماء, ان کی بیک گراؤنڈ زیادہ تر آپ دیکھیں کیا ہے, گاؤں کا, بیچارے گاؤں سے زیادہ تر تعلق رکھتے ہیں, زیادہ تر لوگ غریب پریوار سے تعلق رکھتے ہیں, زیادہ تر لوگ یتیم ہیں, اور ان کا ایکسپوزر ہی دنیا کا نہیں. اس میں کوئی حرج نہیں کہ انہوں نے دین سیکھا الحمدللہ اور دین کی خدمت کر رہے ہیں, لیکن جو خدمت یہ کر سکتا ہے اس کو آپ نے روک دیا, یہ بول کر کے کہ تمہیں دین سیکھنا ہے تو مجھ سے سیکھو, اور تم قرآن مت پڑھو, تم میننگ مت پڑھو, تم یہ سب مت سیکھو, قرآن مت سیکھو, تم گمراہ ہو جاؤ گے, میں پڑھاؤں گا, مجھ سے پوچھو, میں بتاؤں گا. اور وہ بیچارہ وہ پوچھتا ہی نہیں, وہ ڈر سے آتا ہی نہیں. تو یہ جو گیپ ہم نے پیدا کیا, اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے اڈلٹ ایجوکیشن کا کی شروعات ہر مسجد میں ہونی چاہیے. اور اس میں کچھ چیزیں مخصوص, جیسے میں نے بتایا کہ ایک پارہ یاد کروا دیا جائے, اما پارہ, اور یا تو بڑی بڑی صورتیں یاد کروا دی جائے, نکاح کا طریقہ رٹوا دیا جائے, نماز جنازہ رٹوا دیا جائے, خطبہ رٹوا دیا جائے, ٹھیک ہے. اور پھر جو فقہ کی کتاب ان کو بتا دی جائے کہ یہ کتابیں اپنے پاس رکھو, حدیث کی کتابیں بتا دی جائے کہ یہ بخاری شریف ہے, یہ مسلم شریف ہے, یہ صحیح ستہ ہے, یہ ساری کتابیں اپنے پاس رکھو, یہ ریفرنس کے لیے رکھو. قرآن ہمارا پرائمری سورس ہے, دین کا بیسک سورس قرآن ہے. اگر ہم کہیں بھی پرابلم میں پھنستے تو پہلے قرآن دیکھیں گے, اس کے بعد اس کے سپورٹ میں سمجھنے کے لیے ہم سنت دیکھیں گے اور حدیثیں دیکھیں گے, اور جہاں پہ پریکٹیکل باتیں ہوں گی وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیں گے.
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنا طریقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، سنت طریقہ، سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قانون قرآن میں ہے، قانون جو ہے وہ سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار چیزیں بتائی ہیں، لیکن قانون کا جو مین کتاب جو شریعت کی ہے وہ قرآن۔ تو ہم نے قرآن دیکھتے ہی نہیں، قرآن کی نوبت ہی نہیں آتی، ہم نیچے سے شروع کرتے فقہ حنفی میں کیا ہے، پھر وہ اوپر آتے حدیث میں، تو تیسری بار تیسرے قرآن تیسرے نمبر پہ چلا گیا، وہ موقع ہی نہیں آتا، شروع الٹا کرتے۔ ہونا چاہیے قرآن سے شروع، اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، قول میں، سیرت میں، اس کے بعد تیسری چیز کی نمبر آئے گی، ہم الٹا چلتے۔ تو ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے سچویشن کو سدھاریں، اپنے انسٹیٹیوشنس کو سدھاریں۔ یہ انسٹیٹیوشنس کی بات ہو رہی، مسجد کا رول، آپ مسجد نبوی کی جا کے رول دیکھیں کیا ہوتا تھا، ساری چیزیں مسجد نبوی سے ہوتی تھی۔ ڈیلیگیشن بھی غیر مسلم کا ہے وہ مسجد نبوی میں آتا تھا، کوئی اگر دین سمجھنا ہے تو مسجد میں آتا تھا، ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ، ساری اصلاحی ٹریننگ مسجد میں ہوتی تھی۔ مدرسے جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے ایک سینٹر ہو سکتا ہے، وہ ہائر ایجوکیشن جو قاضی بنانا ہے ہمیں، مفتی بنانا ہے ہمیں، لیکن وہ کچھ ہونی چاہیے نا، یہ تو ککر متا کی طرح پورے گلی چوراہے میں بھر گئے اور اس کو ہم روک نہیں رہے۔ تو کہیں نہ کہیں چیزیں اگر ہم نہیں روکیں گے تو اللہ روک دے گا، چونکہ دین ایسے ہی پامال ہوتا نہیں رہے گا، اور جب اللہ روکنے پہ آئے گا تو بڑی سزائیں پہلے ہوں گی، بہت چیزوں کو صاف کر دیا جائے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پیور دین پھر لے کے آ جائے گا، جیسے تاتاریوں کے ساتھ ہوا تھا۔ تاتاریوں کا کہانی آپ کو پتا ہوگا، اللہ نے انہیں کو ایمان دے دیا تھا، لیکن اس سے پہلے کیا ہوا تھا، بالکل صاف ہو گیا تھا۔ تو تاتاریوں کی جو کہانی ہے، جو بغداد میں تاتاریوں نے حملہ کیا تھا، ہلاکو خان اور ان کے یہ چنگیز خان جو لوگ تھے، تو اس میں ہمارے لیے بہت لیسن لرنڈ۔ اللہ نے ان کے تھرو پہلے تو گندگی کو صاف کروایا اور پھر اللہ نے ان کو ایمان دے دیا۔ یہ چیز ہے، کیونکہ اللہ جب فیصلہ کرنے آتا ہے تو اللہ کا طریقہ جو ہے ایسا ہی ہوگا۔ اور دین جو ہے کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو دین سے محبت ہے اور دین کے لیے مخلص ہو کر کے کام کرنے والوں سے محبت ہے۔ ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا، اللہ کسی کو اٹھا لے گا۔ اللہ ایمان دے کر کے لوگوں کو اٹھا رہا، جو لوگ نئے ایمان والے ہیں وہ زیادہ کام کر رہے، مسلمان تو بے فکر سویا ہوا۔ جو لوگ نئے ایمان لا رہے ہیں، وہی حال امریکہ، یورپ، آسٹریلیا میں ہے، جو لوگ نئے ایمان لے کر آئے ہیں، ان کا جوش، ان کا کام اسلام کی تبلیغ میں سب سے زیادہ ہے۔ اسلام کبھی بھی تلوار کی زور پر آپ کو مسلمان بنانے نہیں کہتا، نہ قرآن میں یہ آئے گا کہ کسی کو مسلمان بناؤ، نہ حدیث میں آئے گا۔ اسلام کا یہ نہ طریقہ ہے، نہ یہ ایکسیپٹیڈ ہے، نہ پسند ہے۔ یہ اسلام میں یہ ہے کہ تم اللہ کا پیغام اللہ کے بندے تک پہنچاؤ، دین جو ہے خود چلو اور دین کا پیغام پہنچاؤ، ماننا نہ ماننا اس کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام۔ اگر ہم اس طریقے سے کام کریں گے، ہمیں صرف کام نہیں کر، بہت سارے لوگ بولتے رہے آپ اپنا کام کریے چھوڑ دیجیے، نہیں، ہمیں اپنی صفائی بھی کرنی ہے اور کام بھی کرنا ہے۔ ہمیں اپنے اندر برائیوں کو ختم بھی کرنی ہے، اپنے اندر جو سسٹم میں ہمارا دیمک لگ گیا اس کو ختم کرنا ہے، اور پیغام بھی پہنچانا، اپنے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، اپنے لوگوں کی ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ ہے، اور آگے تک پیغام کو پہنچانا ہے۔ اپنی صفحے درست کرنی ہے، اپنے مساجد کی حالت کو درست کرنی ہے۔ مساجد کا رول سب سے بڑا ہے، سارا رول مساجد کا ہے۔ مسجد کا صحیح استعمال اگر ہم نے نہیں کیا تو اللہ کے ہماری پکڑ ہو سکتی ہے، مسجد کمیٹی کی بھی پکڑ ہوگی، امام کی بھی پکڑ ہوگی۔ آپ کسی ایسے محلے میں امام ہیں جہاں 40 سال امام رہے اور وہ بستی سارے غریبوں کی ہے، جاہلوں کی ہے، تو 40 سال میں اس بستی کا نقشہ بدل جانا چاہیے تھا، اس بستی میں غربت بھی ختم ہو جانی چاہیے، آپ کے ایسے ترکیب ہونی چاہیے تھی، جکات کا معاملہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ امام کی فیلیور ہے، اگر اپنے محلے کا اس نے حالت نہیں سدھاری، یہ بہت بڑا فیلیور ہے۔ یہ ہمارے گیا شہر میں ایگزامپل ہے، یہ بہت بڑی مسجد ہے اور اس کے اطراف بہت بڑے آبادی ہے جو غریب ہے، غربت ہے، پھر اس کی حالت نہیں سدھری، تو پھر کیا ہے امام کا رول، کیا ہے مسجد کی کمیٹی کا رول؟ مسجد کا رول بہت بڑا ہے، جو اللہ کا گھر ہے، وہیں سے ساری چیزیں جو ہے، آپ کی پالیسی جو ہے مسلمانوں کے لیے بننی چاہیے۔ اور جو
ان دا انٹرسٹ آف ہیومینٹی، مسلمان کی انٹرسٹ بھی ہو، انسانیت کی انٹرسٹ بھی ہو، اور اپنے دیش کے ہت میں بھی وہ چیزیں ہوں گی جب مسلمان ڈیولپ کرے گا. مسلمان ایسے ڈیولپ نہیں کر سکتا جب تک آپ زکوٰۃ کے پیسے کو صحیح اور ان کے دینی تعلیم کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.